میرے نبی نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا اور کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھتا ہے، میرے کریم نبی کے فیض یافتہ عظیم صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن میرے کریم نبی نے پوچھا، اے ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی عظیم آیت کون سی ہے؟ یہ سن کر عرض گزار ہوئے، آقا یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، آپ کا رب ہی جانتا ہے۔ فرمایا نہیں اپنے علم کے مطابق ہی بتا دو، اپنی عقل کے مطابق ہی بتا دو۔ عرض گزار ہوئے، آقا اگر میرے علم کے مطابق میری عقل کے مطابق جاننا چاہتے ہیں آپ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی عظیم آیت جو ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ کر سونے کا ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ انسان، خوش بخت ہے وہ انسان، اچھے مقدر والا ہے وہ انسان جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، جو فجر کے وقت سجدوں پہ سجدے کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان۔ فرمایا آیت الکرسی انسان کو شیطانی حملوں سے بچاتی ہے۔ جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو صبح اٹھنے تک اللہ تعالیٰ اس پر 2 فرشتے مقرر کر لیتا ہے، یہ فرشتے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس آیت الکرسی پڑھنے والے شخص کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ساتھ شیطان کو نہیں آنے دیتے، شیطان کو ورغلانے نہیں دیتے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی کی ایک زبان 2 ہونٹ ہیں، ایک زبان ہے 2 ہونٹ ہیں، اور آیت الکرسی عرش الہی پر جا کر اللہ کی تسبیح بیان کرتی، عرش الہی پر جا کر اللہ کی حمد بیان کرتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ تو ہو بھی نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو، بندہ مسلمان ہو اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر نہ سوئے، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی اللہ نے مجھے عرش کے نیچے سے عطا کی ہے، آیت الکرسی عرش کے نیچے سے مجھے ملی ہے، ایک خاص تحفہ ملا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ خاص کرم فرمایا ہے، خاص رحم فرمایا ہے کہ آیت الکرسی جیسی آیات سے نوازا ہے۔ جوانوں، آیت الکرسی کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، آیت الکرسی پڑھنے والے شخص کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، آیت الکرسی پڑھنے والے شخص کے لیے پوری رات فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، آیت الکرسی پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ رزق حلال سے نوازتا ہے، رزق وسیع عطا کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ، آیت الکرسی پڑھنے والا شخص شیطانی وسوسوں سے دور رہتا ہے، شیطانی حملوں سے دور رہتا ہے۔ پانچواں فائدہ، آیت الکرسی پڑھنے والا شخص دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ 5 بڑے فائدے ہیں آیت الکرسی کے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر خاص کرم فرمایا ہے کہ اللہ نے میری امت کو آیت الکرسی جیسی آیت عطا فرمائی ہے، تحفے میں دی۔ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے جوانوں، جو شخص رات کو سوتے وقت 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس میرے بندے کی دیکھ بھال کی جائے، پوری رات دیکھ بھال کرتے رہنا، اس کے ساتھ اس کے دشمن کو نہ آنے دینا، اس کے ساتھ شیطان کو نہ آنے دینا۔ اور جو شخص 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید 2 فرشتوں کو مقرر کر لیتا ہے، ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم نے اس کے گھر کی رکھوالی کرنی ہے، گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے، گھر کی حفاظت کرنی ہے، گھر کو دشمنوں سے بچانا،
آفات و بلیات سے بچانا، گھر کو کسی کی نظر نہ لگنے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے صدقہ و خیرات کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا، صدقہ و خیرات کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ میں ڈیوٹی پہ کھڑا ہو گیا، اتنے میں ایک آنے والا آیا، وہ غلہ اٹھانے لگا، میں دوڑ کر گیا، اسے پکڑ لیا، اسے گرفتار کر لیا کہ صبح ہوتے ہی میں تجھے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کروں گا کہ تو چوری کر رہا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا میاں میں مجبور ہوں، میں غریب ہوں، صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں، تو مجھے چھوڑ دے۔ اس کی فریاد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آیا، مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں گیا، قبل اس کے کہ میں سارا واقعہ آقا کو بیان کرتا، میرے نبی نے خود ہی پوچھا ابو ہریرہ بتاؤ رات والے قیدی کا کیا کیا؟ آقا وہ تو میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، میرے آگے فریادیں کرنے لگا، میں غریب ہوں، بھوکھا ہوں، صبح کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ آقا مجھے اس پہ ترس آیا، رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا، آقا نے جب کہہ دیا آج آئے گا، میں تو شدت سے اس کی انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر نازل ہوا، غلہ اٹھانے لگا، میں دوڑ کر گیا، پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ آج تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، صبح ہوتے ہی آقا کریم کی خدمت میں پیش کروں گا، تجھے سزا دی جائے گی۔ اس نے پھر وہی کہا کہ میں غریب ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج تو کچھ کا کچھ کر لے، تیرے اوپر مجھے رحم نہیں آئے گا، ترس نہیں آئے گا، میں تجھے ہر حال میں آقا کریم کی خدمت میں پیش کروں گا ہی کروں گا۔ اس نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو، مجھے چھوڑ دو، میں جاتے ہوئے تجھے ایک کمال کا نسخہ دے کے جاتا ہوں، اللہ کی طرف سے تجھے بہت زیادہ نفع ملے گا، فائدہ ملے گا۔ ایک ایسا کلمہ بتا کے جاتا ہوں جس کے پڑھنے سے تو شیطانی وسوسوں سے بچا رہے گا، شیطان تجھ سے دور رہے گا، تیرے قریب نہیں آئے گا۔ اچھا پھر بتا۔ اس نے کہا یہی کرنا کہ شام کو سوتے وقت، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سونا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کے سونا۔ یہ پڑھ کے سونا، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، کوئی بھی آفات و بلیات تیرے قریب نہیں آئے گی۔ کہتا ہے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی آقا کریم کی خدمت میں گیا، میرے نبی نے پھر وہی الفاظ دہرائے، ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ آقا اس نے تو کمال کا نسخہ بتایا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اچھا کون سا نسخہ بتایا؟ اے میرے کریم نبی، اس نے کہا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، یہ پڑھنے سے شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، شیطان تجھے ورغلائے گا نہیں۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کر لے گا، ان کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ تم نے اس آیت الکرسی پڑھنے والے شخص کی دیکھ بھال کرنی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا، لیکن بات سچی بتا کے گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ 3 دن سے تیرے ساتھ ہم کلام ہونے والا وہ بدبخت کون تھا؟ وہ شیطان تھا شیطان۔ بات کمال کی کر کے گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر اچھی بات کہنے والا شخص بھی اچھا نہیں ہوتا، کبھی کبھی شیطان بھی کام کی بات کر دیتا ہے، کام کا نسخہ بتا دیتا ہے۔ تو جوانو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لو، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو شام کو، رات کو سوتے وقت آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر ہی سونا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔